وذللت قطوفها تذلیلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. جزاک اللہ. بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے تلاوت قرآن کریم کی، اور یہ حسن قرآن کریم ہے کہ اس کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو یہ دلوں کو سکون دیتا ہے اور اطمینان بخشتا ہے. خدا کرے کہ یہ ہمارے لیے بھی سکون و اطمینان کا انشاءاللہ باعث ہو. اس سے پہلے کہ میں آگے پروگرام کو بڑھاؤں، ایک آپ کے سامنے ایک قول امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام پیش کرنا چاہتی ہوں، جس میں آپ نے فرمایا ہے قیامت کے دن تم میں سے وہی شخص مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا دنیا میں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اور جو اپنے گھر والوں کے لیے نیکوکار ہوگا. یعنی جس کا کیریکٹر اخلاق اچھا ہوگا، جو لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آتا ہوگا، وہ امام سے روز محشر نزدیک ہوگا. اس کے ساتھ میں اب دعوت دینا چاہوں گی محترمہ تبسم زہرا صاحبہ کو کہ وہ بارگاہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں منقبت کے ذریعے خراج عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترمہ تبسم. شکریہ. بس آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں آ رہی. شکریہ. ایک منقبت ہے امام رضا علیہ السلام کے لیے، میں پیش کر رہی ہوں. آ گئے امام رضا، یہ خوشی کی ساتھ ہے،
آ گئے امام رضا، یہ خوشی کی ساتھ ہے، جب کہ ہیں غریب وطن ختم بادشاہت ہے۔ آ گئے امام رضا، یہ خوشی کی ساتھ ہے۔ صاحب زمانہ کو آؤ دے مبارکباد، صاحب زمانہ کو آؤ دے مبارکباد، ان کے جد کی آمد سے دل کو کیسی راحت ہے۔ آ گئے امام رضا، یہ خوشی کی ساتھ ہے۔ خوشبوئیں لپکتی ہیں، جنتیں مہکتی ہیں، خوشبوئیں لپکتی ہیں، جنتیں مہکتی ہیں، دونوں عالموں میں بپا جشن باجماعت ہے، دونوں عالموں میں بپا جشن باجماعت ہے۔ جس کا آپ سا مولا کیوں ڈرے وہ دنیا سے، جس کا میں بھی روشن امامت ہے، اب تک بھی روشن آپ کی امامت ہے۔ کے بغیر حج و عمرہ و روزے، آل مصطفیٰ کے بغیر حج و روزے، رب میں بھلا وہ کہاں عبادت ہے، بارگاہ رب میں بھلا وہ کہاں عبادت ہے۔ اس خوشی کے صدقے میں اذن ان کو مل جائے، اس خوشی کے صدقے میں اذن ان کو مل جائے، جن کے ہاتھ سے سارے ظالموں کی شامت ہے، جن کے ہاتھ سے سارے ظالموں کی شامت ہے۔ جشن یوں مناتے ہیں انبیاء و حور و ملک، جشن یوں مناتے ہیں انبیاء و حور و ملک، منقبت ہے نزہت کی آپ کی سماعت ہے، منقبت ہے نزہت کی آپ کی سماعت ہے۔ آ گئے امام رضا، یہ خوشی کی ساتھ ہے۔ شکریہ بہت بہت، یہ میری بہن کا کلام تھا، کے لیے
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین، بہت ہی بہترین. اور آپ کی آواز بھی انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہے، جس نے اس کلام کے مزے کو دوبالا کر دیا ہے. اور خدا کرے کہ یہ کلام بارگاہ محمد و آل محمد میں قابل قبول ہو، اور آپ کا پڑھنا انشاءاللہ اہل بیت کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. اور آپ کے اس بہترین کلام سے دو مصرے مجھے بھی یاد آئے کہ اے والیے مشہد یہ بڑائی تیرے در کی، اے والیے مشہد یہ بڑائی تیرے در کی، تقدیر بناتی ہے گدائی تیرے در کی، تقدیر بناتی ہے گدائی تیرے در کی. بس اس ذکر کے ساتھ بغیر وقت ضائع کیے میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ ڈاکٹر ضیا زہرا صاحبہ کو کہ وہ بھی آئیں اور بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیمرہ آف ہے. السلام علیکم. یہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ دکھ بھی رہی ہیں ماشاء اللہ. جی شکریہ بہت بہت. میں منقبت پیش کر رہی ہوں امام رضا علیہ السلام کے شان میں. یا شاہ خراساں یا وارث قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. جنت کا نظارہ روزہ ہے تمہارا، دیکھا جو تیرا در دل میرا پکارا. تم فرش کے مالک تم عرش کے سلطان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. مشہد کی شبوں میں دن کیے ہیں اشارے، دن رات مسلسل زائر ہیں تمہارے. سب جن و ملائک سب نسل کے انسان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. اے والی مشہد اے وارث حیدر، چوکھٹ پہ تمہاری رکھنا تھا مجھے سر. صد شکر کہ تم نے پورا کیا ارمان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. بڑھتی ہے دلوں میں ہر دم تیری چاہت، صدیوں سے ہمارے دل پر ہے حکومت. یہ دل بھی فدا ہے یہ جان ہے قربان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. اوصاف تمہارے کیا کوئی بتائے، ظاہر پہ تیرے گر مشکل کوئی آئے. دادا کی طرح سے کر دیتے ہو آسان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا شاہ خراسان
یا وارث قرآن، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. شکریہ بہت بہت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی بہترین کلام اور واقعی دل کو چھو جانے والے الفاظ کے یا مولا رضا جان. واقعی مولا رضا ہماری جان و دل ہیں، اور وہ ہمیں اپنی یعنی اپنی شفاعت سے اور اپنے در سے ہمیشہ وابستہ رکھیں. بس اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بس 2 مصرے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں گے کہ مشغول جب سے مدحت مولا رضا میں ہوں، مشغول جب سے مدحت مولا رضا میں ہوں، مشہد میں شام صبح کو کرب و بلا میں ہوں، کب زندگی کی آس یا خوف قضا میں ہوں، کب زندگی کی آس یا خوف قضا میں ہوں، راضی ہر ایک پل میں رضا کی رضا میں ہوں. جالی کو چوم آیا سلیماں کے ساتھ ساتھ، جالی کو چوم آیا سلیماں کے ساتھ ساتھ، عیسیٰ کا ہم رکاب میں صحن شفا میں ہوں، عیسیٰ کا ہم رکاب میں صحن شفا میں ہوں. بس خدا ہم سب کو در حقیقت امام رضا کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے، اور جس لوگوں نے زیارت کی ہے وہ صحن شفا، صحن آزادی اور ان سب سے واقف ہوں گے، اور یقیناً ان کا دل مچل کے اس وقت حرم امام رضا میں پہنچ گیا ہوگا اور اس جالی کو اپنی تصور کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا. تو آپ سب بھی اپنی تصور کی نگاہوں سے امام رضا کے حرم میں پہنچ جائیے، اپنے دل کو، اپنی روح کو وہاں پہنچا دیجئے، تاکہ ذاکرہ ہنا دوسا صاحبہ جب فضائل امام کو بیان کریں تو ہماری روح جو وہ حرم میں ٹہل رہی ہو اور گھوم رہی ہو. تو بس اس ذکر کے ساتھ میں دعوت دوں گی محترمہ اور اپنی عزیز ذاکرہ محترمہ ہنا دوسا صاحبہ کو کہ وہ فضائل و مناقب امام علی ابن موسیٰ رضا سے ہمیں مستفید فرمائیں. فرجک سهل اللہ مخرجک وظہورک برحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی وآل محمد وعجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
سب سے پہلے تو آپ سب کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد، اور خاص طور سے ہم سب کی طرف سے ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں تبریک پیش کرتی ہوں کہ مولا آج وہ دن ہے جب ہم سب جمع ہو کے اپنے غموں کو بھول کر مولا کی آپ کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں. تو مولا اس پھیلے ہوئے ہاتھوں میں، اس پھیلے ہوئے دامن میں اس خوشی کی عیدی ضرور ڈال دینا. بس آپ سب کے قرآن مجید کی آیت، کیونکہ ہم جس کی خوشی منانے کے لیے، جس کی ولادت کی جمع ہوئے ہیں، وہ رضائے الہی کی اس منزل پہ ہے، وہ پروردگار کا وہ عبد وہ رضائے الہی کی اس منزل پر ہے کہ اس کا لقب رضا مشہور ہو گیا. یعنی نہ جانے کتنے نام ہیں مولا کے، لیکن یہ لقب اتنا مشہور ہوا کیونکہ صادق زبان سے، رسول اکرم کی زبان سے یہ لقب سے امام رضا علیہ السلام کو یاد کیا گیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں یاد کیا تھا. اور اسی لیے مولا کی زندگی سے کچھ سیکھنے کے لیے کہ بس ہم سب کچھ لے کے اٹھیں، تو بس ایک آیت سورہ توبہ کی مجھے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا کہ جہاں پروردگار عالم فرما رہا ہے وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی مرضی تو سب سے بڑی شے ہے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے. ہم سوچیں، ہم جب بھی ہماری زندگی میں کچھ مل جاتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بعد ہم کچھ اس سے بہتر چیز لیں گے انشاءاللہ. اس سے بعد ہم کچھ اگر ہم کو کوئی پوسٹ مل جاتی ہے کسی جاب میں یا بزنس میں کوئی ہمیں منافع ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم اس سے بھی بہتر. لیکن پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ہر چیز کی بلندی ہے. ہم عمل کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کبھی پروردگار ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے بدلے تو دنیا میں ہمیں صحت و سلامتی دے دے، تو دنیا میں ہمیں نیک اولاد عطا کر دے، تو دنیا میں ہمیں رزق فراوانی وسیع رزق عطا کر دے، پروردگار بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کر دے. ہمارے عمل کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم سب یہ مانگتے ہیں، بے شک یہ سب بہت بڑی عطا ہے پروردگار کی جو ہمیں مانگنا چاہیے. لیکن کیا کریں، وہ اللہ اکبر ہے ہمارا پروردگار، وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دینا چاہتا، وہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دینا چاہتا ہے. اور کیونکہ وہ اکبر ہے، ہم اس کی اکبریت کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ جان لیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں جتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو جب وہ پروردگار بڑا ہے تو جو عطا کرنا چاہتا ہے، جو دینا چاہتا ہے، اس کی عطا سے بھی بڑی کوئی عطا نہیں ہے. یہ تو ہم انسان ہیں نا جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، پروردگار کو پکارتے ہیں، پروردگار ہمیں یہ دے دے، میرے معبود مجھے یہ چاہیے تو دے دے. بے شک تو نے بغیر مانگے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی آج اس کی ضرورت ہے، کل اس کی ضرورت ہے، اس پل ہمیں یہ چاہیے، نیکسٹ پل ہمیں دوسری چیز چاہیے. ہاں پروردگار ہم تیرے محتاج ہیں، لیکن پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اے میرے بندو میں تمہیں ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہوں جس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ ہے میری مرضی، میری خوشی. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی مرضی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے. اور ذالک هو الفوز العظیم. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اگر ہم نے کوئی عمل کرنا ہے، شروع کیا، اللہ کامیابی تک پہنچ جائیں. پروردگار کوئی ایگزام دینا ہے، اللہ کامیابی تک پہنچ جائیں. بچوں کی پرورش کرنی ہے، پروردگار ہمیں کامیاب کر دے کہ ہم انہیں بہترین پرورش کر کے بہترین تیرے بندے بنا سکیں. پروردگار اگر ہمیں اپنی ساری ذمہ داریوں کو
اگر شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اگر اپنے بزرگوں کی خدمت کرنی ہے اور تجھ سے رشتہ لو لگانا ہے، تجھ سے رابطہ قائم کرنا ہے، پروردگارہ تو کامیابی نہ دے گا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، تاکہ تم اسے پوری طرح پورا کر پاؤ، تم اس کامیابی تک پہنچ پاؤ۔ لیکن پروردگار عالم کیا کرے، وہ ہمارا عظیم رب ہمیں چھوٹی موٹی کامیابی نہیں دینا چاہتا، وہ دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھے عظیم کامیابی دینا چاہتا ہوں، اتنی عظیم کہ تیری عظمت بڑھ جائے، تیری عزت بڑھ جائے، تو دنیا اور آخرت میں تو اتنا عزت والا ہو جائے کہ نظریں دیکھیں کہ ارے یہ کون ہے، اور تب پروردگار عالم کہے یہ میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، اور اس نے کس سے سیکھا ہے، اس کی رہبری کے لیے میں نے کسے بھیجا ہے، ارے میں نے ایسے نور بھیجے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ آج کا دن بدھ کا دن ہمارے 3 اماموں سے منسوب ہے، لیکن ہمارے 8ویں امام سے بھی منسوب ہے، اور جب آج کی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، یعنی جو دنیا کی تاریک، زمین کی جو تاریکیاں ہیں اس کو دور کرنے والا کون ہے، اللہ کا یہ نور ہے جو دور کرنے والا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے ہمیں وہ نور عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعے ساری ہماری زندگیوں کی اس زمین میں جو ہم چلتے ہیں اس کی تاریکیاں، اندھیرا دور ہو جائے۔ بے شک آج اس نور کی پیدائش کے صدقے میں پروردگار اس کائنات کے اس وبا کے تاریکی کو دور کر دے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ڈپریشن ہے، جو گھٹن ہے، جو ایک کہتے ہیں نا کہ انسان بے چین ہے، اس سب کی تاریکی کو پروردگار اس نور کے صدقے میں، اس کی ولادت کے صدقے میں دور کر دے، کہ پروردگار ان کے ذریعے بتانا چاہتا ہے اے میرے بندے میں تجھے چھوٹی موٹی کامیابی نہیں دینا چاہتا، میں عظیم مالک ہوں نا تیرا، میں تجھے بہت عظیم کامیابی دینا چاہتا ہوں۔ اب ہم سوچیں کہ پروردگارہ ہمیں اتنی عظیم چیزیں دینا چاہتا ہے، وہ رضوان الاکبر دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ جب ہم عمل کرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، یا پھر ہم چاہتے ہیں ہم جنت مل جائے، ہمیں جنت، بے شک جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کرتا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ان باغات میں یہ نہیں کہ کچھ دن رہنا، نہیں، ہمیشہ رہنا ہے اس میں، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اور جنات عدن میں پاکیزہ مکانات ہیں، یعنی کہاں رہیں گے ہم پروردگار اس باغ میں؟ کیا باغ کے اندر رہیں گے؟ نہیں، اس باغ کے اندر بھی پاکیزہ مکانات ہوں گے، جو کوئی موتیوں کے ہوں گے، کوئی ایسے چاندی کے ہوں گے جو اندر سے جو دیکھنے میں ایسے لگیں گے کہ شیشے کے ہیں لیکن وہ چاندی کے ہوں گے۔ یعنی عظیم مالک کی عظیم خلقتیں، عظیم نعمتیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ نعمتیں، یعنی ایسا چاندی کہ جب ہم اندر ہوں گے تو باہر کے سارے نظارے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جو باہر ہوگا وہ اندر کے نظارے گھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے وہاں بھی پردے کا انتظام کیا، وہاں بھی پرائیویسی کا انتظام کیا اپنی ان نعمتوں میں۔ اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے اور اللہ کی مرضی تو سب سے بڑی شے ہے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ یعنی جنت تو بہت بڑی نعمت ہے، ایسا جنت عدن یعنی انلیمیٹڈ نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن میرے بندے میری مرضی، میری خوشی اگر حاصل کر لی تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے میرے پاس، کہ اسی لیے ہم دیکھیں کہ ہم زندگی میں کوئی بھی عمل کریں، اگر ہمارا انٹینشن یہ ہو کہ پروردگار
تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. لیکن یہی بات ہے نا کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم اس طرف غور نہیں کر پاتے. ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, خوشیاں ہوتی ہیں, ہم محفلیں کرتے ہیں, میلاد کرتے ہیں, لیکن ہم اللہ کی مرضی طلب کرنے کے لیے نہیں کرتے. اسی لیے سورہ دہر کی جب ابھی تلاوت ہوئی, اس میں اس کی 8ویں آیت میں پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی کی اہل بیت کے ذریعے, یہ کہ کس طرح کہ تم ان سے کس طرح سیکھو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. اللہ کی مرضی تو تب حاصل کرو گے جب اس کی محبت تمہارے دل میں ہوگی, جب اس کی محبت, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی. تو جب کسی کی محبت ہوتی ہے نا تو کیسا لگتا ہے, ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو بھی اس دیکھنے میں بھی وہ نظر آ رہا ہے. اگر ہم بول رہے ہیں تو دل چاہتا ہے بس اسی کی حمد و ثنا کرتے رہیں. اگر ہم کسی کو توجہ دلا رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بس کیا زبان سے کہیں, ہم نے کیا کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو کوئی عمل نہیں کر پاتے, وہ طاقت نہ دیتا تو کوئی عبادت نہ کر پاتے, وہ اولادیں نہ دیتا تو یہ آنکھوں کے نور اس کو ٹھنڈک نہ ملتی, وہ دل کو قرار اور سکون نہ دیتا تو سکون سے نیند نہ آتی. یعنی دل چاہتا ہے بس اس کی ہی حمد و ثنا کرتے رہیں. یعنی جب محبت دل میں ہو جاتی ہے کسی سے تو پھر دل چاہتا ہے کہ بس اس کے سوا اور کسی کا ذکر نہ کرے. بس جو اس کی محبت کرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے پروردگار کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا ذاکر بن جاتا ہے. بس وہ اٹھتے بیٹھتے, چاہے وہ زندگی کی کسی حالت میں ہو, چاہے غم میں ہو, مصیبت میں ہو, دکھ میں ہو, درد میں ہو, سب میں اسے کیا نظر آتا ہے, اسے پروردگار کا جلوہ نظر آتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے تو ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے, ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کوئی عمل کر رہا ہے تو کہاں کر رہا ہے, اپنے پروردگار کے حضور میں کر رہا ہے. یعنی اس کا پروردگار اس کے سامنے ہے, اور جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو بس اس عمل, یعنی کیا چاہیے میرے پروردگار, اے میرے رب العالمین تو خوش ہو جا, تو مجھ سے راضی ہو جا. یعنی ہم غور کریں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. جیسے سورہ فتح کی آیت میں جب پروردگار, میرے خیال سے 18ویں آیت ہے کہ پروردگار عالم فرما رہے اللہ راضی ہو گیا ان سے, ایمان والوں سے, جب درخت کے نیچے آپ نے بیعت کی کر رہے تھے ان سے جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی پروردگار نے جان لیا کہ جو ایمان والے رسول اللہ کی بیعت کر رہے تھے وہ ان کا انٹینشن کیا تھا, ان کا جذبہ کیا تھا, ان کی نیت کیا تھی. کیا تھی نیت, یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی جان آپ پہ قربان کرنے والے ہیں. ہم اپنی کسی چیز سے محبت نہیں کرتے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے جب ان کے دل کو دیکھ لیا, ان کے انٹینشن کو دیکھ لیا, کتنا چھوٹا سا عمل ہے اپنے ہاتھ کو رسول کے ہاتھ میں دینا. اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ عمل نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب انٹینشن دیکھا تو کہا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا. کیوں, میں نے تمہارے دل کی نیت کو جان لیا, میں نے تمہارے دل کے جذبے کو جان لیا. اور اسی طرح ہم دیکھیں تو ہم اس کو بیعت کو کیا کہا پروردگار نے, بیعت رضوان, وہ بیعت جس سے اللہ راضی ہو گیا. ہم روز صبح دعائے عہد پڑھتے ہیں نا تو بس ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے, مولا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. اے امام رضا ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم روز ایسے نیت کریں کہ بس پروردگار اس بیعت سے راضی ہو جائے, ہمارا وقت کا امام خوش ہو جائے. اور بس یعنی سب عمل کا کیا میٹر کرتا ہے, انٹینشن میٹر کرتے ہیں, نیت میٹر کرتی ہے. اور بس جب اس کا جو اثر ہے وہ بدل جاتا ہے. اور ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں, جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اب غور کریں کہ سورہ دہر میں بھی اہل بیت نے کیا دی, روٹیاں دی.
روٹیاں دی, بے شک وہ بہت بھوکے تھے, ضرورت ان کو تھی. ہم غور کریں ہم کتنے لوگوں کو کھلاتے ہیں, لیکن ہم غور نہیں کرتے. کاش کہ ہم اس نیت کے ساتھ, پروردگار بس تو راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے, کوئی شکریہ نہیں, کوئی کسی سے شکریہ نہیں چاہیے, نہ کوئی بدلہ چاہیے, بس تو راضی ہو جائے. اور جب تو راضی ہو جاتا ہے اس کا عمل ہی بدل جاتا ہے. ہم غور کریں کیسے عمل بدل جاتا ہے, کیسے اس انسان کے اندر وہ جلوہ الہی دکھائی دینے لگتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین جو زیارت کے لیے 8ویں امام کے گئے, کہتے ہیں نا جب عارف کوئی ہوتا ہے جو امام کی معرفت رکھتا ہو, جو امامت کے درجے کی معرفت رکھتا ہو, امام کے ذری کے پاس بیٹھ کر یہ زیارت پڑھ رہے اور اس کے بعد مولا سے اپنا رابطہ قائم کر رہے اور مولا کی ذری کو پکڑ کے دعا کر رہے, مولا میں جانتا ہوں آپ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مولا ایک سوال ہے میرے دل میں, مولا لاکھوں زائرین آتے ہیں آپ کے در پہ, لاکھوں کروڑوں آتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, سب دعا شفا لے کے جاتے ہیں, سب دعائیں حاجتیں لے کے جاتے ہیں. مولا آپ اتنے سارے زائروں کی دعائیں سن لیتے ہیں, مولا آپ اتنے لوگوں کا جواب دے دیتے ہیں, مولا کہ ان سب کی کیسے زیارت قبول کر لیتے ہیں. مولا یہ ہماری عقلوں سے بالا تر چیزیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے. بس رات کو سوئے, خواب میں دیکھا, جب دل سے سوال کرو بس جواب ضرور آتا ہے. دیکھا ارے لاکھوں زائرین مولا کے حرم میں ہے, ہر زائر کے پاس امام رضا علیہ السلام موجود ہیں. یعنی مولا نے دکھا دیا جب رضائے الہی کسی کے پاس ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جلوہ الہی دکھائی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارا خدا پروردگار سب جگہ ہے, سب کی پکار سنتا ہے. دعائے کمیل میں مولا فرماتے ہیں کسی کی آواز اللہ کسی سے ملتی نہیں ہے, سب کی آواز الگ الگ اللہ کو سنائی دیتی ہے, سب کی پکار پروردگار الگ الگ سنتا ہے. اسی طرح ہمارا امام بھی اسی طرح دیکھتا, یعنی اتنی قوت و طاقت بڑھ جاتی ہے جس کے پاس رضائے الہی ہو کہ اس کے اندر جلوہ الہی, اس کے اندر صفت الہی نظر آتی ہے. یہ دنیا کو سمجھ نہیں آتا تو دنیا ان کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے. لیکن بس اگر ہم آج اس محفل میں یہ عہد کر کے اٹھیں, مولا ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا ہر کام مولا پروردگار تیری رضا کے لیے ہوگا آج سے, اور اس امام کے صدقے میں جسے تو نے رضا کر کے پکارا ہے, تو نے جسے یہ لقب عطا کیا ہے, اور ایسا لقب ہوا کہ سلام اس امام پہ کہ یہ لقب سے اور کوئی امام یاد نہیں کیے جاتے, جبکہ سارے اماموں کے پاس رضائے الہی تھا. ہم مولائے مشکل کشا کو دیکھے, جب بستر رسول پہ سو گئے, اللہ نے اپنی مرضی عطا کر دی اس نفس کو خرید کے, تو وہ علی اولے تھے, اور یہ علی جو تیسرے علی ہیں ہمارے ائمہ میں, کہ وہ علی رضا علیہ السلام کہ جن کو عالم آل محمد کہا گیا ہے. ایسا جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, ان کی ماں کا نام, ان کی والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون تھا, لیکن نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا جب تھا تو میں نیند میں ہوتی تھی, لیکن میرے رحم سے مجھے تسبیح و تحلیل کی آواز آیا کرتی تھی. یہ میرا بچہ جب ولادت کے بعد میں نے دیکھا میرا بچہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کچھ کلام کر رہا ہے, لیکن جب میں سمجھ نہیں پائی تو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان کیا. بی بی فرماتی ہیں کہ تو مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ میرا فرزند حجت خدا ہے.
बस मैं अपने बयान को समेटते हुए कि बस मौला की अंगुश्तरी पे जो रिज़ाए इलाही के बंदे होते हैं ना, जिन्हें हासिल हो जाए कि मौला के पास 2 अंगुश्तरी थी और एक पे लिखा था जो मौला की अपनी थी, उस पे लिखा था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी है परवरदिगार तेरी कुव्वत और ताकत तेरे सिवा किसी की नहीं है, और जो तू चाहता है वही होता है। और जो मौला को विरासत में मिली थी वो थी उस अंगुश्तरी पे, उस अंगूठी पे लिखा था हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है। बस मौला ने हमें ये बता दिया, मौला की इस विलादत के जश्न में हम सब ये लेके उठे, अल्लाह के सिवा हमारे लिए और कुछ नहीं है। ए परवरदिगार, इमाम रजा के सदक़े में हम सब के दुखे दिलों को भी शाद कर दे, और वक्त के इमाम के दिल को इतना शाद कर दे, और हम सब की झोलियों में हमारे वक्त के इमाम की ज़हूर इनायत कर दे, डाल दे, इजाजत दे दे हमारे वक्त के इमाम को, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के, उनके वजूद, उनकी इमामत का, उनकी रिजायत का वास्ता परवरदिगार हमारे इमाम को इतने ज़हूर इनायत फरमा, और हम सबको तौफीक अता फरमा कि हम रिज़ाए इलाही तक पहुंचने के लिए अमल करें। और बस हमारे इमाम जब ज़हूर करे तो हम सब उनके परचम के नीचे एक साथ अपने दिल मोहब्बत से लबरेज, इश्क इमाम में लबरेज दिल के साथ उनके कदमों के पास पहुंच जाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बयान। और जैसा कि हम नमाज के अज़ान के दरमियान भी कहते हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरा रुकू, मेरे सुजूद, यानी हमारा उठना बैठना जो कुछ भी है वो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह के लिए है। हम जो अमल करते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह। चाहे हम कोई भी अमल कर रहे हो कि हम अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए ये अमल कर रहे हैं, तो खुदा हमें तौफीक दे कि हम हकीकतन अल्लाह की क़ुर्बत को और उसकी नज़दीकियों को हासिल कर सकें। हम सब हाथों को बुलंद करके इस ज़िक्र के सदक़े में और इमाम के सदक़े में दुआ करते हैं कि बार इलाहा हमें तौफीक दे कि हमारे नियत में खुलूस पैदा हो जाए, हम जो अमल करें वो तेरी खुशी के लिए और तेरी रज़ा के लिए करें, उसमें कोई रियाकारी ना हो, किसी को दिखाना, किसी को खुश करना, किसी को इम्प्रेस करना, ये हमारी ख्वाहिश ना रह जाए, बल्कि हमारी ख्वाहिश ये हो कि अल्लाह हमसे राज़ी, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। इसके अलावा परवरदिगार आलम, यहाँ जो हाज़िर जो लोग हैं, इनके मरहूमीन और जो गायब हैं, जो कारवान बीबी ज़ैनब ग्रुप के हैं, क़ारियान क़ुरआन ग्रुप के जो मेंबरान हैं, उन सब के मरहूमीन पर रहमत फरमा, उनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को बख्श दे, उनके दरजात को बुलंद कर दे, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा दे। बारे इलाहा जो बीमार हैं, इस ग्रुप के लोग जिन्होंने इसमें महफ़िल में हिस्सा लिया है, जो महफ़िल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके अलावा जितने भी अहले बैत के चाहने वाले बिलखुसूस और तमाम इंसानियत उमूमी तौर पर, परवरदिगार आलम जो भी बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता कर दे, उनको हर मरज़, हर बीमारी से निजात दे दे। बारे इलाहा जो हाथ बुलंद है, तू बेहतर जानता है कि किसकी क्या हाजत है, कौन सी दुआ लेके कौन तेरी बारगाह में आया है, और हमारी दुआएं परवरदिगार समंदर के कतरों से ज़्यादा और सहरा के रेगज़ारों से ज़्यादा हमारी ख्वाहिशात हैं। तेरे अलावा कोई नहीं जो हमारी ज़रूरतों को और हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। बारे इलाहा हमारे लिए काफ़ी हो जा, हमें किसी बंदे के आगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ तेरी ज़ात हो जो हमारे लिए काफ़ी हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ तेरे आगे हाथ फैलाएं और तेरी बंदगी और तेरी ग़ुलामी करें। हमें किसी बंदे के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर होकर शर्मिंदा ना होना पड़े, सर ना झुकाना पड़े। परवरदिगार आलम, हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता कर दे, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जिनका रिज़्क़ तंग है उनके रिज़्क़ में वुसअत कर दे, जो घर की तमन्ना लिए हुए वाली मशहद के सदक़े में उनको घर अता कर
کر دے. بار الہا تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے, اور جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب میں نظامت کی ذمہ داری اور آگے کے پروگرام کی ذمہ داری بہت ہی محترم اور بہت ہی پیاری کشور آنٹی کے حوالے کرتی ہوں کہ وہ صحن آزادی جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھے گا یہ سب ہماری پیاری کشور آنٹی اب آپ کو بتائیں گی. تو اوور ٹو یو, پلیز ٹیک دا چارج آف دی پروگرام. السلام علیکم عاصمہ, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم Can you hear السلام. me? جی جی بالکل بالکل. آپ سب کو بہت بہت ولادت مبارک جو گڑگاؤں سے بھی آئے ہوئے ہیں. شاید اب ہم زوم کے ذریعے تو مل پائیں گے. سبھی کو بہت بہت مبارک. ابھی تک آپ لوگوں نے سنا بہت ہی ایکسپرٹ ذاکراؤں کو, دونوں بھی ذاکرہ ہنا دوسا اور ذاکرہ عاصمہ زینب, جن کو ہم سنتے آئے ہیں اور جن سے بہت کچھ جانا اور سیکھا ہے. صحن آزادی فورم اس لیے کریٹ کیا گیا کہ ہمارے کمیونٹی میں ایسے ینگ لوگ ہیں, ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, جو اپنے بچوں کی بھی پرورش اس سے کر رہے ہیں کہ یہ دین پر بھی چلے اور دنیا بھی ساتھ لے کے چلے. اور اس لیے میں نے خاص ٹاپکس ڈسکس کیے ان لوگوں سے. جو سب سے پہلا ٹاپک تھا, امپورٹنٹ ٹاپک, امام کے سے جڑا ہوا طب امام رضا علیہ السلام. اس کے لیے بہتر سے بہتر جو مجھے نظر پڑی ڈاکٹر سبوئی رضوی پر, اور جنہوں نے بہت ہی سپورٹنگلی یہ قبول کیا اور بہت ہی محنت کی ہے اس پر, کیونکہ میرے پاس ہر روز ایک نہ ایک میسج کہ میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں, میں یہ ریفرنس کر رہی ہوں اور ان سے بات چیت کر رہی ہوں. تو ڈاکٹر سبوئی کو ویسے سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں, تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی اور ان کو دیتی ہوں ابھی. ڈاکٹر سبوئی, آل یورز, وی آر ویٹنگ فار یو. شکریہ, بہت بہت شکریہ کشور آپا. ہم آپ کو کشور آنٹی نہیں کہیں گے, کشور آپا ہی کہیں گے. اور بہت خوش نصیب ہوں آپ نے کہ مجھے یہ ٹاپک دیا, اور امید ہے کہ میں اپنی طرف سے, جیسے پاپا سے بات ہو رہی تھی کہ ہماری حیثیت اس ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے, جو کچھ آپ کو میں کر پاؤں, پارٹ لے پاؤں. اور میں اجازت مانگنا چاہوں گی سارے جو ویل ریڈ لوگ ہیں ان سے کہ اگر تھوڑی بہت بھی کوئی اوپر نیچے مجھ سے وہ ہو جائے تو ضرور معاف کریں, کیونکہ یہ میری پہلی کوشش ہے, مگر اس چیز کو میں بہت دن سے پریکٹس کر رہی ہوں. اور مجھے یہ مطلب کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ اس خاندان سے ہے. میرے مولانا حامد حسین صاحب میرے دادا تھے, میرے چچا مولانا منظور محسن رضوی وہ بھی تھیولوجی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے علی گڑھ میں. میری مدر خود پی ایچ ڈی ہیں تھیولوجی میں. سو میں نے بہت زیادہ جو ریسرچ تو اس میں کبھی نہیں کی, کیونکہ ہمارا جو میڈیکل پروفیشن ہوتا ہے اس میں کہ آپ ٹنل میں گھس جاتے ہیں, 10-15 سال اس ٹنل میں گھسے رہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نکلتے ہیں تو آپ کو اپنے بہت سی چیزوں کا وہ کرنا پڑتا ہے. میں چاہوں گی کہ مجھے اسکرین شیئر کرنے کے رائٹ دے دیے جائیں کشور آپا. میں اسکرین شیئر کرنا چاہوں گی. کر دیا ہے جی اچھا. تو میرا جو مین مقصد یہ تھا کہ میں جب یہ مجھے انہوں نے خزانہ دے دیا کہ اس میں سے میں ڈھونڈوں کہ میں کیا آپ لوگوں کو بتاؤں, تو میرے لیے ایک چیلنجنگ چیز تھی کہ کیا میں ایز اے حکیم آپ کو بتاؤں کہ کون کون سی چیزیں یوز کرنی چاہیے اور ان کا سائنٹیفک وہ کیا ہے, یا یہ بتاؤں کہ کس طرح سے کون سی چیزیں آپ کو لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ ٹاپک میرے لیے چیلنجنگ تھا, مگر میں نے پھر اس کو اس حساب سے دیا کہ جو مجھے لگتا ہے آپ کی لائف کو کنٹریبیوٹ کرے گا کسی نہ کسی طرح سے, آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. ابھی اسکرین شیئرنگ نہیں ملا ہوا ہے کشور آپا, مجھے انہیں کو ہوسٹ بنانا پڑے گا. مجھے نہیں, ہاں ابھی کو ہوسٹ نہیں بنایا ہے انہوں نے, آپ پارٹیسپینٹس میں دیکھ سکتے ہیں جا کے. تو کیونکہ یہ اتنا بڑا ذخیرہ تھا, اتنا بڑا وہ تھی پوری ماشاء اللہ سے, کہ اس میں اگر میں اس کو پریزنٹیشن کے فارم میں نہیں بناتی تو میں اینڈلیسلی اس میں بات کرتی جاؤں گی جس کا کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں نے اس کو ایک پریزنٹیشن کے فارم میں بنایا ہے, اور امید ہے کہ وہ آپ کو میں
वो कर पाऊँ उसमें। आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग पे ले आऊँ। अभी पूरा ठीक से दिख रहा है? हाँ जी हाँ बिल्कुल क्लियरली। अच्छा, तो मेरा टॉपिक अभी आप लोगों ने सुन लिया, इट्स तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एज दिस थिंग इन मॉडर्न मेडिसिन। जब मैं ये रीड कर रही थी तो मुझे ये लगा कि मॉडर्न मेडिसिन से कंपेयर करने से बेटर ये रहेगा कि मैं इसी से इतनी चीजें सीख सकती हूँ और बता सकती हूँ कि कहीं कहीं कंपैरिजन्स हैं, बट ज्यादातर मेरा ये है कि इनसे हम क्या सीख सकते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये जो बुक कंपाइल की थी, इससे पहले बताने के पहले मैं पहले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगी अपने फादर के लिए, से तहजीबुल हसन रिजवी साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत से हम लोगों को और बहुत ही प्यार से पाला है। और हमेशा उनका कहना ये रहता था कि बेटा इस्लाम एक जीने का तरीका होता है, ये नहीं होता है कि सिर्फ कुछ दुआएं पढ़ो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो और बस। तो हमेशा से उनका ये एक वो रहता था कि नहीं, इसको एक जिंदगी का पार्ट बनना चाहिए, हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहिए, हर काम में तुम्हारे साथ तुम्हारा इस्लाम होना चाहिए, ताकि तुम ये लोगों को ना बताओ कि तुम्हारा इस्लाम है, लोग तुमसे पूछे ये कौन है, इसका मजहब क्या है। तो मेरी बहुत यहाँ 17 साल से तो गुड़गांव में प्रैक्टिस है, पीजी किए हुए मुझे 24 इयर्स हो गए हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि लोगों को अपने इल्म के, अपने कल्चर का इस तरह से अंदाजा लगाने दिया जाए ताकि वो हमारे मजहब को और अच्छी लाइट में समझ पाएं। मेरी मदर के लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूंगी और उन सारे दोस्तों के लिए भी जिन्होंने हर मौके पर मुझे काम किया। मेरे साथ जो मेरे पेशेंट्स रहे हैं वो भी अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे इनायत दिए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्र है। मेरा फ्लो क्या रहेगा, पहले ये पूछेंगे गोल्डन ट्रेटीज है क्या, इस्लाम प्रिवेंटिव मेडिसिन को बहुत वो करता है, होलिस्टिक अप्रोच क्या है, माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म में क्या रिलेशन है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है तिब्बल रिदा के, हार्ट कुकिंग माना गया है, बॉडी एज अर्थ, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे खाएं, इमाम रजा ने एक सिरप बनाया, स्लीप और बेदिंग टेक्निक, इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे मेंटेन करें, ट्रैवलिंग एटिकेट्स क्या हो, क्या 4 चीजें हैं जो बहुत डिटरमिन करती हैं आपकी बॉडी की स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या हैं, और उसके बाद दैट्स द लास्ट वर्ड। सो ये गोल्डन ट्रेटिस जो थी ये 1385 AH में लिखी थी, डॉक्टर अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने लिखा था। और जब इसको उस वक्त के खलीफ अल मामून ने देखा तो उन्हें इस कदर पसंद आई कि उन्होंने कहा इसको गोल्डन इंक में लिखा जाए ताकि इसकी बहुत सी कॉपीज बन सकें और ये आगे भी क्या जाए। ये मुख्तलिफ सी, इससे पहले की जो तिब्बल रियादात थी उससे मुख्तलिफ इसलिए थी क्योंकि इसमें उन्होंने हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया था, खाली डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं था, बल्कि उससे आगे चल के इंसान किस तरह से मुकम्मल जिंदगी अच्छी सेहतमंद जी सकता है, इस तरह से था। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो इस्लाम एक प्रिवेंटिव मेडिसिन को बहुत शुरू से प्रमोट करता है। और अब आज के वक्त में हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीजेस के तो क्योर आ गए हैं, मगर क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, हार्ट फेलियर है, किडनी डिजीजेस हैं, इन सब चीजों में मॉडर्न मेडिसिन अभी भी बहुत पीछे है। और इसका समझना ये बहुत पहले इस्लाम को पता था, और इसीलिए हम लोगों का जो बहुत सारी चीजों में परहेज है और वे ऑफ लाइफ है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन को प्रमोट करता है। ये भी देखा गया कि जब प्रिवेंटिव मेडिसिन आ गई, लोगों ने एक्सरसाइज कर ली और सोचा कि हाँ हम वॉक करेंगे तो हम बहुत सेहतमंद हो सकते हैं, मगर फिर भी बहुत सी चीजें रह गई। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच इस्लाम ने दिया जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग इज थ्रू डिफरेंट थिंग, जैसे आप सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, या जिक्र करते हैं खुदा का, या माइंड एंड बॉडी थेरेपी, डाइटरी, एरोमा, हर्बल थेरेपी या अप्लाइड थेरेपी। तो इन सारी चीजों का एक होलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि ये देखा गया कि जो फिजिकल है वो बहुत छोटा सा है और जो साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल है, इकोलॉजिकल एंड सोशल है वो मिलके एक पूरा इंसान बनता है। तो ये सारी चीजों को जरूरी था समझना और जानना, और ताकि बेहतर से बेहतर इंसान करे। अब आप ये देखें कि इस्लाम ने खुद बताया कि माइक्रोऑर्गन है, जो बॉडी है हमारी, ये एक रिफ्लेक्शन है एक यूनिवर्स का। इसीलिए बहुत बार ये कहा जाता है कि देखो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे सामने आएगा, मतलब यूनिवर्स से आप इंटरफियर करेंगे अगर किसी भी तरह से तो वो आता है। तो इसलिए यूनिवर्स में हमको अपनी बॉडी को इस तरह से रखें, इतने सोच को, समझ को, बोल को, कि जब
यूनिवर्स उसमें रिप्लिकेट होता है और यूनिवर्स में हम रिप्लिकेट होते हैं. तो ये मैंने एक छोटे से एग्जांपल देखा कि देखिए ब्रेन सेल्स कैसे यूनिवर्स से कंप्लाई करता है. अगर आप डीएनए देखें, आप लोगों में बहुत से लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, और डबल हेलिक्स यूनिवर्स में देखिए नेबुला बनाता है. आई का देखें तो हर जगह खुदा ने ये रिफ्लेक्शन दिखाया है कि कैसे हमारा जो बॉडी है वो कंपैरेटिव टू द यूनिवर्स है. तो हम अपने आप को अगर एक इंडिविजुअल की जगह ये सोचें कि हम एक यूनिवर्स का पार्ट हैं, तो हमारे जीने का, समझने का और रहने का तरीका बहुत बदल जाएगा. तो यही सब, ये सारी चीजें पढ़ाई गई, मगर लास्ट 150-200 साल में ये थोड़ी हिडन हो गई थी. लोगों ने सोचा कि नहीं, हम तो बहुत कुछ जान गए हैं मेडिसिन में और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने देखा कि मॉडर्न मेडिसिन की बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, और क्योंकि ये स्पिरिचुअल और अदर फैक्टर्स को नहीं कंबाइन करती, तो WHO ने 1987 में कहा कि फॉर्मुलाइज किया ट्रेडिशनल मेडिसिन को और एक इंटीग्रेटिव अप्रोच अपनाई. हम अपनी प्रैक्टिस में भी ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेटिव अप्रोच रखें. तो कंपोनेंट्स क्या हैं इस जाके कि इन्होंने डिसाइड किया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी एज अ रिल्म व्हिच इज सुपरवाइज्ड बाय हार्ट, द फैक्टर दैट बेस्ट सूट द बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स ह्यूमर्स, सुबह से बैठा हुआ, effect of consumption of specific food, bathing etiquettes, principles of good maintenance of internal organs, traveling etiquette, humorism, ये सब तिब्बत रजा में सारी चीजें मौजूद हैं. sleeping etiquettes, teeth and brushing etiquette, disposition of body according to development, cupping etiquettes. तो ये 14 फैक्टर्स में से मैंने कुछ फैक्टर्स कवर किए डिटेल में और कुछ फैक्टर्स मैंने छोड़ दिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो दूसरे लोगों को चांस ही नहीं मिल पाएगा बोलने के लिए. So we all know that heart is the king of the body, as compared to what we think is that कि बहुत brain is the component. So it is different in this, and मैं actually इसको feel हमेशा से करती आई हूँ, क्योंकि दिल इंसान का बहुत ही important factor होता है. और हम बहुत बार हम सोचते थे कि नहीं, सारी चीजें जो है नर्व से, ब्रेन से और फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, मगर आप कई बार देखिए जैसे दिल आपका एकदम से तेज धड़कने लगता है जब भी कोई तकलीफ होती है ना. आपका दिल बैठ जाता है तो आपका काम करने का दिल नहीं चाहता कि नहीं, दिल नहीं हो रहा. या अगर आपका कोई फेवरेट गेस्ट आ रहा हो तो आप कूद कूद के खाने बना लेते हैं, मगर अगर कोई बस यूं ही आ रहा है तो आपका ना दिल नहीं चाहता है. सो दिल, हार्ट इज द king actually, and it is governing how our body acts. So that is important to understand. And इन्होंने बताया कि it's king is the heart. तो how जो heart है वो उसमें house है. Land is the body. Helpers are hands, legs, eyes, lips and tongue. The storekeepers are stomach and abdomen. Chamberlain is the chest. The hands are two helpers who bring things. Legs carry the king. Both eyes are two lamp of the king. And ears are like fortress and danger. इन सब चीजों को समझना और जानना इसलिए जरूरी है कि हम जो अपनी आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, और हर चीज जो है हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है, और हमें इसीलिए अपनी एक्ट्स को बहुत ही अच्छा रखना चाहिए. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि जो द टंग ट्रांसलेट्स द किंग स्पीचेस. The lips cannot do anything unless the tongue undergoes movements. तो हमारी अम्मी हमेशा ही कहती थी कि बेटा जबान हमेशा अच्छी रखो, है ना. जरा सा हम लोग जोर से बोल देते थे, कहती थी कि नहीं ये तो बहुत जोर से बोल रही हो. तो the tongue utters what the heart says. So rid your heart of envy, hatred, malice and doubts, and you will have gracious speech from a pure heart. तो इसीलिए दिल को हमेशा प्योर रखना जरूरी है, ताकि आपकी जो जबान है वो भी बहुत मीठी और अच्छी हो सके. अच्छा, अब ये किंग अगर नाराज हो जाते हैं तो पनिशमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आती है. तो जैसे सौरो जो है, आपके गमी जो है, वो एक तरह का दिल का उदास होना जो है वो एक पनिशमेंट हो जाते हैं. इसी तरह से अगर जॉय है, खुशी है, तो वो आपकी हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होती है आपके फेस में सारी ब्लड वेसल्स से, क्योंकि दिल का हर चीज पे असर होता है और हर चीज का आपके फेस और एक्सप्रेशन का असर होता है. इससे मैंने कंपेयर किया, मैंने अभी रिसेंटली एक हार्ट पे टॉक दी थी वेदांता हॉस्पिटल के साथ, और इसमें एक मैंने बताया था देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, कई बार हमारा दिल टूट जाता है या कई चीजों से हमारा दिल टूट रहा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के चेंजेस होने लगते हैं, और वो इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं. एक जापानीज ऑक्टोपस ट्रैप है, उसकी तरह से चेंजेस होते हैं. तो ये एक चेंज आता है आपकी इमोशनल स्ट्रेस से, जिसका कोई एक कई बार ये रिवर्स भी कर जाता है नॉर्मल में, मगर अगर ये बार बार हमारा दिल टूटता है तो ये फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो दिल surely is one of the very important components of the body. Now body has to be treated as an earth.
مطلب ایک اس زمین کی طرح سے ہے کہ جس طرح سے اگر آپ اس کو پانی دیں گے, غذا دیں گے, اس طرح سے آپ کا یہ پلانٹ جو ہے وہ بڑھے گا. اگر آپ کی اس کی غذا اچھی نہیں ہے, اگر آپ کسی کی برائیاں کر رہے ہیں, یا آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, یا لیتھارجک ہے, تو آپ کو الگ الگ طرح سے وہ مینیفیسٹ ہوگا, چاہے وہ کانسٹیپیشن سے مینیفیسٹ ہو, چاہے تھائرائڈ ڈیزیز سے, مطلب جو بھی ریزنٹمنٹ آپ کی لائف میں رہے گا یا گرجز رہیں گی, وہ آپ کی باڈی کو پراپرلی ایک ڈیولپ نہیں ہونے, وہ ویڈس کی طرح رہیں گی جو ٹری نہیں گرو کرنے دیں گی ٹھیک سے. تو یہ بھی بات بہت ضروری ہے سمجھنا. ناؤ ہاؤ اینڈ واٹ ٹو ایٹ. Eat at the right time and stop eating while you still feel inclined to eat more. تو اس میں ایک بات میرے نانا صاحب کے بہت زیادہ پیارے سے تھے, وہ 100 ایئرس کے نانا صاحب یہ تھے, تو وہ ہمیشہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بیٹا کھانا ایک لقمہ کم کھاؤ, بھوک ختم ہونے سے پہلے ایک لقمہ, مطلب اتنا ٹائٹ نہیں کھانا چاہیے کہ اسٹمک کو جگہ ہی نہ مل جائے اس کے مسلس کو ایکٹ کرنے کے لیے. So body is healthy, your mind is sharp with lighter speed. اگر آپ ہلکا کھاتے ہیں تو آپ کی زیادہ صحت رہتی ہے, آپ لائٹ رہتے ہیں, زیادہ کام کر سکتے ہیں, بنسبت اس کے کہ آپ بہت زیادہ کھا لیں تو آپ کا سارا سرکولیشن بلڈ کا آپ کی اسٹمک کی طرف چلا جائے گا اور پھر آپ اس کو صحیح سے پچا نہیں پائیں گے. تو دیٹ از امپورٹنٹ. پھر ایک امام رضا کے سرپ کا ذکر ہے, اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں, اس کا پورا ڈیٹیل کے کیسا بنتا ہے یہ ان کے طب الرضا کے اندر پوری اس کی ریسپی ہے. ابھی یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے لیے بیسٹ نہیں ہے, یہ اویلیبل بھی ہے اور جگہوں پہ جو میں نے امیزون پہ سرچ کیا تھا تو اویلیبل بھی ہے. Now sleep is again very important thing and sleep is the power of brain. یہ لکھا ہے ان کی کتاب میں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری میں نے ان کی اسی کمپائلیشن سے طب الرضا سے ہی اٹھائی ہے, اور میں ان میں بلیو بھی بہت کرتی ہوں. میں نے دیکھا کہ ہاں ریڈیوس اسٹریس کرتا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ کیورز انفلیمیشن, اٹینشن. اگر آپ مان لیجیے جس رات بہت جاگے ہوں اس دن آپ کار نہیں ٹھیک سے ڈرائیو کر پائیں گے, آپ کی میموری ہو جائے گی. ہماری فیلڈ میں امپورٹنٹ میں نے یہ دیکھا ہے انفرٹیلٹی کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ اتنا زیادہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے. تو جب سکون کی نیند نہیں آتی ہے تو ان کے بہت سارے ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں اور انفرٹیلٹی بہت ہی کامنلی دیکھی گئی ہے. تو اسی لیے سلیپ کی امپورٹنس بہت پہلے سے ہے. اچھا, پھر بیدنگ ایٹیکیٹس, یہ تو آپ لوگ سبھی ماشاء اللہ سے جاننے والے لوگ ہیں, سب کچھ پتہ ہی ہے کہ ہاں امپیورٹیز ہٹاتا ہے, ریلیکسز نروز اینڈ ویسلز اسٹرینتھ. تو اس میں اسپیشلی اس میں یہ اسٹریس کروں گی کہ جن کے ہاں بیڈ ریڈن لوگ ہیں, جیسے آپ کے کوئی ایلڈرلیز ہوں, تو ان کو اسپونجنگ ضرور کروائیے. اگر وہ غسل نہیں لے پاتے ہیں تو اسپونجنگ, کیونکہ جو ہمارا انسینسیٹیو پرسپریشن ہوتا ہے, مطلب وہ پسینہ جو ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا ہے, وہ بھی روز پوچھنا ضروری ہوتا ہے, نہیں تو پرابلمس ہو جاتی ہیں, بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. اچھا, مینٹیننس آف انٹرنل آرگنس, بہت اس میں بھی پورا اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس کتاب میں, مگر اس میں جو مجھے اچھا لگا وہ یہ کہ بلیڈر پین مسٹ, you should not avoid like going to the bathroom. اگر آپ کو بلیڈر پین بچانا ہے تو آپ یورین جلدی خالی کریں, زیادہ دیر تک ہولڈ نہ کریں, کیونکہ انفیکشنز, اسٹونز یا بیک پریشر چینجز اگر کڈنی پہ آئیں گے تو بھی مشکل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہاں کھانے کے بیچ میں جو ہے وہ پانی نہیں پینا چاہیے, نہیں تو پھر وہ جو اسٹمک کے جوسز ہیں ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پراپرلی مدد نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم سب کو جاننی چاہیے. پھر بہت سارے فوڈز ہیں جو بہت یوزفل ہوتے ہیں, جیسے میں نے اس مائروبیلن کے بارے میں پڑھا, مجھے نہیں پتا تھا پہلے بار کہ یہ انٹیلیجنس بوسٹ کرتا ہے, اور اس میں اب رینیوڈ انٹرسٹ آ گیا ہے لوگوں کو. شہد اور انار اور کینڈی شوگر, یہ سب تو ہم لوگوں کو پتا تھا. انار تو ہر پیشنٹ میرا پوچھتا ہے پریگنینسی میں, میڈم اپنی وائف کو انار کھلا دیں, تو میں کہتی ہوں ہاں اس کو بھی کھلا دو, اس کی ڈاکٹر کو بھی کھلا دو, ہے نا. ہنی اگین بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہنی کے تو بہت سارے ہیں کھانسی میں, اس میں ادرک کا جوس ڈال کے, تو اس کا بھی ذکر امام نے تب اس زمانے میں کیا. پھر ونٹرز میں آپ, یہ ایک فلاور ہے نارسیسس, جس پہ میں نے فوٹو لگائی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو سونگیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. کیا کیا چیزیں ہیں, اگر آپ ہلکا کھانا کھائیں گے تو آپ باڈی کو اچھے مینٹین کر سکتے ہیں. تو کافی چیزیں جو ہے. پھر آتے ہیں ٹریول ایٹیکیٹس, تو اس میں یہ ڈو ناٹ ٹریول وین اٹ از ہاٹ اور وائل یور اسٹمک از فل اور ایمٹی. تو یہ بہت ہی لاجیکل سی چیز ہے. اگر بہت گرمی میں آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اسٹروک ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ کھا کے, خالی پیٹ مت جاؤ, کچھ کھا کے نکلو, بہت زیادہ بھر کے مت نکلو, نہیں تو سارا سرکولیشن اسٹمک کی طرف ہو جائے گا, تو بھی مشکل ہے. پھر اس لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ کولڈ فوڈ نہ کھائیں اور بہت زیادہ خالی پیٹ نہ چلیں اس میں جب بھی ٹریول کر رہے ہوں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور یہ ٹریول ایٹیکیٹ بہت ڈیٹیل میں ڈسکسڈ ہے اس میں.
امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ جو 4 مین فیکٹرز ہے جس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہے امام السلام نے, اس میں لکھا ہے بلڈ, یلو بائل, بلیک بائل اینڈ پلیگ. They originate in the digestive process and their correct proportion and balance maintains the health. And nutritional and traditional medicine may be used to cure any imbalances. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ کیسے ہمارا نیوٹریشن اگر ان میں امبیلنس ہوتا ہے تو الگ الگ طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے باڈی میں. اور اس ہیومرس کا انہوں نے بتایا کہ کون کون سی ایریاز میں یہ ہیومر زیادہ ہے, جیسے ایئرز, آئیز, نوسٹرل اور نوز میں بلڈ کا فلو زیادہ ہے, چیسٹ میں بلغم یعنی فلیم کا زیادہ ہے, اپر پارٹ میں یلو بائل ہے اور باٹم پارٹ میں بلیک بائل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایموشنلی انسٹیبل یا ایموشنلی اسٹیبل کر سکتی ہیں. تو یہ اگین بہت ضروری ہے جاننا کہ اس دوران بھی ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کیسے ہمارے کھانا اور ہماری باڈی کی جو تاثیر ہے وہ ہماری ایموشنل اس کو افیکٹ کرتی ہے. کیسے آپ انٹروورٹ ہو جاتے ہیں یا انٹروورٹ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. مان لیجیے تو آپ یلو ایریا میں تو آپ ٹچی ہیں, ریسٹلیس ہیں, اگریسو ہیں, ایکسائٹیبل ہیں. اسی طرح سے اگر آپ گرے میں ہیں تو موڈی, اینکشس, ریجڈ. تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی یہ ہیومرس انہوں نے اس میں ڈیفائن کیا ہے بہت اچھے سے. نا اسٹیجز آف لائف کو بھی اس طرح سے ڈیفائن کیا انہوں نے کہ ہیومرس کے ساتھ انہوں نے لیا کہ اگر 15 ایئرس تک ہے تو بلڈ ٹیمپرمنٹ ہے, یا پیریڈ آف یوتھ ہے, بیوٹی اینڈ فریشنس ہے, مطلب 15 سال تک وہ آپ کا پاس یوتھ ہے, آپ بہت بیوٹیفل ہیں اور آپ کے اندر ایک ریسٹلیسنس, ایک گرم, جسے ہم کہتے ہیں گرم خون ہے. پھر آتا ہے 15 to 35 years is the period of strength, alertness, awareness and playfulness. تو یہ 35 ایئرس تک, بٹ 35 to 60 ایئرس تک بلیک بائل, انٹیلیجنس, وزڈم, ڈسکریشن. تو 35 ایئرس کے بعد ہمارا بون لاس شروع ہو جاتا ہے, ہم اس طرف جانے لگتے ہیں جس طرف ہے, بٹ اسٹل ہمارا انٹیلیجنس ہو جاتا ہے. جب 4th اسٹیج آتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیج ہے, میں نے اس کو الگ سے اس لیے لیا ہے کہ یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے. یہ فلیزنٹ ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے. اس میں بتایا انہوں نے کہ آپ پھر سے ریٹرن نہیں کر سکتے. اٹ از آفٹر 6 years. تو sleeps in the presence of other people. The person at this stage sleeps in the presence of other people. There is memory loss and does not recognize what was familiar. He stays awake when it is time to sleep and can easily recall old memories, but he forgets what you have to say to him. Ekdam original us waqt ka yaad nahi rehta hai. He speaks to himself. And during strength decrease because of plague. تو اس میں strength decrease ہوتی ہے نا. یہ ہم سب لوگوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس اس اسٹیج میں آتے ہیں تو ہمیں ان کی کیئر اور زیادہ کرنی پڑے گی اگر ہم اس چیز کو سمجھ پائیں, کیونکہ اس میں لنگ کا ریکوائل کم ہو جاتا ہے. جو لنگس جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں, اور ابھی تو کورونا ٹائمز میں لنگ اور آکسیجن کا آپ سب نے بہت کچھ سمجھا, تو اس اسٹیج میں آ کے جو لنگس کی الاسٹیسٹی ہے ڈیکریز ہو جاتی ہے اور آکسیجن ریٹرن جو ہے وہ امپیئر ہو جاتا ہے. تو جو سرکولیشن ہماری باڈی میں ہر طرف آکسیجن کا ہونا چاہیے وہ کم ہوتا ہے, اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. اکثر میں اپنے نانا سے کہتی تھی, نانا آپ سو گئے, تو نانا کہتے تھے بیٹا میں سو نہیں رہا ہوں, بس آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں. تو وہی یہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارا اریٹیشن, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہمارے پیرنٹس کے لیے یا ان لاز کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی, اور ہم ایک بہتر انسان ہو پائیں گے. اس لیے میں نے اس اسٹیٹ کو الگ لیا تھا. تو the last words are that everything is in God's hand and his position is so sublime that a child is birthed from him, and there is no storm that God won't carry you through, and no bridge that God won't help you cross, no battle that God won't help you win, and no heart that God won't help you let go. So he's so much bigger than anything you will face today. Leave everything in God's hand. And the best and the most respected virtue of a man is to do good and to fulfill the desires of the needy. That is from Imam Raza alayhi salam. Peace be upon him. And thank you so much. بہت خوب صبح ماشاءاللہ, مولا قبول کرے. شکریہ. You have seen all the messages that have come. So I have. Okay, go through all the messages. I'm just conveying in one word, mashallah, and Mola Qabul kare, Allah Qabul kare, done a wonderful job of whatever. Okay, and we look forward to Sehne Azadi continuing with other topics too. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity, and I think I could do some part of it. Still a long way to go. Thank you so much. This is the start, so we are starting here from you, and we are carrying on to other professionals also, so that people like you get a chance to get into speech. Ek members ke daire se alag hatkar, when you are able to tell what you have on your mind.
Okay, it might not come in the formal this thing of oration. That was the intention behind सहने आजादी, तो हम मौला के सहन में ही ले चले सबको. तो अब following you is the young Sayyida Shahid, again a business professional, but she does business बट दीन दुनिया दोनों में साथ बराबर लेके चल रही हैं. एज यू आर अवेयर, ग्रुप की ग्राफिक डिजाइनर, कम रिसर्चर, कम यूट्यूब लिंकर, एवरीथिंग शी इज. हर डॉटर एंड शी बोथ रीड द कुरान रेगुलरली इन आवर ग्रुप, एंड वंडरफुल पर्सन लाइक यू. सो सैयदा शाहिद, कैन वी हैव यू ऑन द स्क्रीन प्लीज? Assalamu alaikum everyone. And auntie, thank you so much for such lovely words, जो कि मैं इस लायक नहीं हूँ बिल्कुल भी जो बातें आपने कही. जैसा कि आंटी बता चुकी हैं ऑलरेडी कि इस्लाम, हम सारी यंग मदर्स अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं कि आज की दुनियावी तौर के हिसाब से क्या एजुकेशन दे सकते हैं, कीपिंग आवर ट्रेडिशंस, आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री इन माइंड. तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे जो हैं उनसे जो हिस्ट्री वो पढ़ते हैं, जो आर्किटेक्चर के बारे में या इमारत के बारे में वो स्कूल से नॉलेज गेन करते हैं, तो अगर हम बच्चों से पूछें तो वो बुर्ज खलीफा की हाइट आपको बता सकते हैं, वो वेटिकन का साइज बता सकते हैं, मगर हमारे पास अपने पास शिया इस्लाम में इतनी खूबसूरत इमारतें हैं, इतनी खूबसूरत रोजे हैं जिनकी हिस्ट्री 1400 साल से भी ज्यादा पुरानी है कुछ जगहों की. तो उनकी आर्किटेक्चर के बारे में मेरे बच्चों को या हमारे बच्चों को नहीं पता इतना, जो हमें लगा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने तर्ज तामीर लिया. और जैसा कि डॉक्टर सुबुई ने ऑलरेडी आपको बताया कि इस्लाम का गोल्डन एज था, और फ्रॉम 8th सेंचुरी, 8वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक चला है गोल्डन एज, जिसमें हमने कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, साइंस हो, हर फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, जो कि बाद में वेस्ट में नहीं पढ़ाया गया और बच्चों ने नहीं पढ़ा हमारे. तो इसी को लेके हमने कुछ तहकीक करी और कुछ हकायक बातें सामने आई, जिसको लेके मैंने एक छोटा सा मुख्तसर सा वीडियो बनाया है, ताकि हम आप लोग का ज्यादा टाइम ना ले सकें, और बहुत ड्रैगिंग हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही छोटा वीडियो है, 3 मिनट 40 सेकंड का. और उम्मीद करती हूँ कि कुछ बातें मैंने तफ्तीश करिए शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ और कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूं. सो लेट्स गो ऑन टू द वीडियो. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को हमारा? जी हाँ देख सकते दिख रहा है. अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स. 11 ज़िलक़द इमाम अली रज़ा की विलादत पर आप सबको मुबारकबाद. आज मैं अपने 8वें इमाम के रोज़े की तर्ज तामीर, आर्किटेक्चर और उसकी निज़ामिया की अहमियत इस दौर के हिसाब से क्या है, उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगी. सबसे पहले तो मैं ज़रूर बयान करूंगी कि ये रोज़ा कोई मामूली इमारत या बिल्डिंग नहीं है. अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए तो ये रोज़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया की नामी गिरामी इमारतों में शुमार है. आप इसकी तस्दीक खुद यूनेस्को की वेबसाइट पर जाकर कर सकती हैं, जो उनके पेज पर लिस्टेड है. तो दुनियावी लिहाज से भी इस जगह का बहुत बड़ा मर्तबा है, जो कि दीनी लिहाज से हमारे बीच तो ऑलरेडी है ही. हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 5,98,657 स्क्वायर मीटर्स में बना है. एरिया के हिसाब से ये दुनिया का लार्जेस्ट रोज़ा और मस्जिद है, जो कि ईसाई भाइयों की सबसे मुक़द्दस जगह वेटिकन से भी बड़ा है. यहाँ 12 सेहन हैं, 14 मीनारें हैं और 3 फव्वारे फाउंटेन्स हैं. ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ गो हर्षद मस्जिद, 2 म्यूज़ियम्स, एक लाइब्रेरी, 4 हौज़े इल्मिया सेमिनरीज़ हैं. इसके अलावा एक कब्रिस्तान, रज़ावी यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज, जो कि सफ़ाविद बादशाहत के दौर की है, डाइनिंग हॉल्स अवार्स के लिए, बड़े प्रेयर हॉल्स और कई बिल्डिंग्स साथ हैं.
پورے روزے اور اس سے لگے کمپلیکس کو فارسی کلاکاری، پرشین آرٹ فارم جیسے کاشائنی، آئینہ کاری، مکرناز اور پلاسٹر ورک سے سجایا گیا ہے اور قرآن کی آیتیں دیواروں پر لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر کچھ کسٹمز، رسمیں ہوتی ہیں جیسے نقار زنی، جھاڑو زنی، تازہ پھولوں کی سجاوٹ جو خاص موقعوں پر کی جاتی ہیں، جیسے آج ان کی ولادت کے دن پورا روزہ سجایا جائے گا۔ ایک اہم فیکٹ حرم امام رضا علیہ السلام کا یہ ہے کہ یہاں رمضان میں لارجسٹ افطار آن ارتھ، پوری دنیا کا سب سے بڑا افطار لگایا جاتا ہے جو 5 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 17 سے 20 ہزار میل پیکس بانٹے جاتے ہیں اور روز کا ٹوٹل 50,000 میل پیکس لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پورے ایک مہینے تک۔ یہ روزہ ایک اہم ٹورسٹ سائٹ بھی ہے جہاں ہر سال دنیا بھر سے تقریباً 12 ملین لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں کا پورا نظامیہ رضاوی فاؤنڈیشن سنبھالتی ہے۔ زیارت اور ٹورزم سے جو بھی ارننگ اجرت ہوتی ہے وہ زیادہ تر معاشرے کے کاموں میں لگایا جاتا ہے، جیسے ضرورت مند لوگوں کی دیکھ بھال، زواروں کا کھانا پینا، کالج، یونیورسٹی اور ہاسپٹلز وغیرہ۔ یہ فاؤنڈیشن خود ہی چلاتی ہے جہاں سے لوگوں کو ذریعہ روزگار بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ آستان قدس رضاوی ایران کی نظام معیشت کا ایک بڑا حصہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اے میرے مولا رضا شاہ خراسان، کروں میں تیری شان کیا بیان، تیرا شہر حسین روزے پہ تیرے چھایا ہے نور کا سما، اے میرے مولا رضا شاہ خراسان تجھے میرا سلام۔ جزاک اللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں کچھ شیئر کر پائی اور کچھ باتیں بتا پائی۔ بہت اچھا سیدہ، بہت پیارا لگا ماشاء اللہ۔ بہت اچھا سیدہ، ویری ویلیوبل info. And yes, everybody has done justice to the topics taken, huh? And I'm glad we created this Sehne Azadi. I hope Zakira Asima, who's watching from behind, agrees with me. اب میں بلا رہی ہوں ایک کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ندا زیدی، ینگ پروفیشنل، جس نے لائک سبوئی اینڈ سیدہ ایکسپٹڈ امیڈیٹلی، اچھا میں کرتی ہوں either منقبت اور this. I said you can do both. So now right now she is taking us from Sehne Azadi to Nishapur Qadamgah. Nida, can we have you? السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ I'll just share my screen. Can you see my screen? Yes. Yes, we can. So I'll start with آپ سب خواتین کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بے حد مبارک ہے۔ شکریہ۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ کچھ فیکٹس شیئر کروں گی۔ ٹاپک کا نام آپ کی اسکرین پہ ہے، نشاپور فیکٹس آف قدمگاہ۔ I'm extremely thankful to کشورارا آنٹی جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس ٹاپک پہ ریسرچ کر سکوں، اینڈ ٹرسٹ می وین آئی اسٹارٹیڈ ریسرچنگ، میری پھپھو بھی ہیں جو کہ ابھی پارٹ آف دا میٹنگ ہے، انہوں نے بھی مجھے بہت ہیلپ کی ان ریسرچنگ دس، اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اباؤٹ اٹ آئی ریئلائزڈ کہ یہ تو پول آف انفارمیشن ہے، اس میں تو ہم شاید اب ڈوبتے ہی جائیں گے، اینڈ ٹرسٹ می اٹس ویری ویری انلائٹننگ. So I'll just start sharing the facts of Qadamgah, starting with Imam Ali Raza کے بارے میں دو چیزیں. نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے. امام ایک بہت فیمس سے امام کی ایک بہت ہی بڑی فیمس سینگ ہے، The world is a prison for مومن and a paradise for unbeliever. 20 سال تک امامت کے عہدے پر فائز رہے ہیں امام. آپ کی جو امامت تھی وہ عباسی حکومت کے 3 جو خلیفہ تھے، ہارون رشید 10 سال تک، محمد امین 5 سال تک اور مامون کی حکومت 5 سال تک رہی امام کے زمانے میں. آپ کو ولی عہدی کا منصب بھی دیا گیا ہے.
इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से मनकूल एक हदीस के मुताबिक इमाम रजा अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है रिजा, इस लक़ब को अल्लाह ने अता किया है और आप आले मोहम्मद कहलाते हैं। निशापुर मशहद से 24 किलोमीटर के फासले पर इमाम रजा को डेडिकेटेड एक खूबसूरत दरगाह है। जब ईरानियन किंग नसरुद्दीन शाह कजर रूल कर रहे थे, यहाँ के बागों का एक्सपेंशन भी हुआ। इसके बाद 1971 में ये ईरानियन कल्चरल हेरिटेज का पार्ट डिक्लेयर हुआ। यहाँ पर इमाम रजा अलैहिस्सलाम का मंसूब एक कदमगाह है। यहाँ पे एक पत्थर पे इमाम ने कदम रखे थे और उस पर खड़े होके नमाज पढ़ी थी, तो ये निशान जो थे वो सख्त हो गए थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो आज भी इसी तरह महफूज हैं। इसकी तारीखी अहमियत भी है और ये हिस्टोरिकल भी है। ये 53 सेंटीमीटर्स का एक पत्थर है जिसपे इमाम के पैरों के निशान मौजूद हैं और ये महफूज है। तो ये जो तारीख है असल ये निशापुर की इसलिए इतनी मशहूर है और अहम है क्योंकि यहाँ पे इमाम ने एक बहुत मशहूर हदीस को बयान किया था, जिसके जो तमाम रावी हैं, बयान करने वाले हैं, वो सब मासूम हैं। इसलिए इस हदीस को कहा जाता है सिलसिलातुल ज़हब। हदीस सिलसिलातुल ज़हब कहा जाता है इस हदीस को। जब इमाम यहाँ पे जा रहे थे एक बार अपनी सवारी के ऊपर, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मजमा मोमिनीन का, मौला के चाहने वालों का इकट्ठा हो गया था और इसमें उन्होंने कहा था कि फर्जंदे रसूल हमारे लिए कोई हदीस अपने जद से बयान कीजिए। जो फिर इमाम ने अपना सर ऊंट के कजावे से बाहर निकाला और फरमाया कि मेरे वालिद इमाम मूसा बिन जाफर ने, फिर उन्होंने अपने वालिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, फिर उन्होंने उनके वालिद मोहम्मद बिन अली से, उनके वालिद अली इब्ने बिन हुसैन से, फिर उन्होंने अपने वालिद हुसैन बिन अली से, फिर उन्होंने अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबू तालिब से, और फिर उन्होंने रसूल खुदा से, और रसूल खुदा ने जिब्राईल अमीन से ये सुना और बयान किया कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि अल्लाह का ये कहना है कि मेरा मजबूत किला है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस जो भी इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे आजाब से महफूज रहेगा, उसे कोई आजाब नहीं दिया जा सकता। और फिर जब सवारी चलने लगी तब इमाम ने फरमाया कि इसके कुछ शरायत हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के शरायत हैं, और उन शरायत में से एक मैं हूँ। तो यानी इमाम ने ये बता दिया कि बगैर विलायत तौहीद तक नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि जो आयत है अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत, रसूल की अताअत और उल अम्र की अताअत करो, ये नहीं कहा कि उस जमाने के मुसलमानों, नहीं, या अय्युहल लजीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। उल अम्र कौन है? कोई फकरे राजी कहता है कि बगैर 14 मासूमीन के कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा कोई ऐसे की अताअत का हुक्म नहीं देंगे जो खुद गलती कर जाए। तो ये मकाम निशापुर का इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत का कामिल है क्योंकि यहाँ पर इमाम ने ये हदीस बयान की जिसके तमाम रावी मासूम हैं, जिनकी इज्मत में कोई शक मौजूद नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस दरगाह का जो इमाम रजा के लिए डेडिकेटेड है, वो ये है कि यहाँ पर बेहद खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट एक वाटर स्प्रिंग है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, एक बार इमाम 921 कॉमन एरा में निशापुर से मशहद जा रहे थे। जोहर का वक्त था और उन्हें वजू करनी थी, लोकली वाटर अवेलेबल नहीं था। तब यहाँ मिराक्युलसली ये वाटर स्प्रिंग से फाउंटेन ऑफ वाटर निकला। एक और वर्जन ऑफ द स्टोरी ये है कि इमाम स्टार्टेड टू डिग विद हिज ओन हैंड्स रिवीलिंग अ डिवाइन स्प्रिंग। खैर बात जो भी है, विजिटर्स जैसे जमजम को प्रॉफिट इस्माइल का मिरेकल मानते हैं, हाजी उसे तवाफ और सई के बाद पीते हैं, उसी तरह इस मिराक्युलस स्प्रिंग को भी इमाम अली रजा की तरफ से एक तोहफा माना जाता है। ऑन सिंपल नोट कि इमाम और अहले बैत से मोहब्बत हर मोमिन के लिए जरूरी है। इमामत निज़ाम कायनात में एक ऐसा चरखा है जो मैकेनिकल डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जैसे एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड होती है, एक चरखा दूसरे चरखे को चलाता है, घुमाता है। इमामत इस निज़ाम कायनात में एक ऐसा चरखा है जिसने कायनात को चलाया हुआ है। शुक्रिया। बहुत अच्छा, माशाल्लाह से। शबाना,
निदा बहुत खूब, शुक्रिया आंटी। very valuable information and correct information which all of us were waiting for. Or very nice of you to have gone through all the research work, and jazakallah. And I will again say, like I told Subui also, ke Maula Qabul kare, all of you all doing so much work, और इसका अज्र वही दे सकते हैं. I'm glad that you all are speaking and took up the opportunity to speak here. अब इसके बाद इनकी एक मनक़बत हम लास्ट ये शेयर स्क्रीन करेंगी आपसे, लेकिन अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा पजल जो सबके दिमाग में है कि जो है इमाम ने वली अहदी क्यों चुनी, क्यों एक्सेप्ट की, ये सब हम लोगों को माइंड में रहता है, पूछने का मौका नहीं मिलता है. और शायद सबसे बेहतर मुझे इस जवाब के लिए मुझे लगा जाकिरा नहीं, यहाँ वो आई हैं स्पीकर के उससे, आसिमा ज़ैनब, जो अपने इस दौर की जाकिरा हैं, यंग हैं, एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, अपने बच्चों को, दीन को, सभी. और वो जिक्र भी करती हैं, इत्तेफाक ये है कि मेंबर भी है, बट यहाँ वो एज अ स्पीकर जैसे डॉक्टर सुबुई और सैयदा और निदा है, ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगी कि वली अहद इमाम ने क्यों एक्सेप्ट की. आसिमा, कैन वी हैव यू ऑन स्क्रीन? थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया और जिससे मुझ पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि मैं उसको जस्टिस कर सकूं अपने टॉपिक के साथ. जैसे कि इट्स अ वास्ट टॉपिक और इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका काफ़ी बिगिनिंग है, मिडिल और एंड है, और उसका सिरा पकड़ने में मुझे काफ़ी जहमत हो रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे बयान करें कि सारी पिक्चर जो है वो बेहतरीन तरीके से सामने आ सके. तो क्योंकि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री से ताल्लुक़ है इसका, तो थोड़ा सा मुझे आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा इस पूरे मामलात को समझने के लिए. जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो हुकूमतें गुजरी हैं, डायनेस्टीज़ गुजरी हैं, एक है बनी उमैया और एक है बनी अब्बास. बनी उमैया वो हैं जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, और बनी अब्बास वो हैं जो रसूल खुदा के रिश्तेदार थे, इस लिहाज से ख़ुद को वो खिलाफत में शरीक समझते थे. उन्होंने जब कत्ल इमाम हुसैन के बाद बनी उमैया की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हुई, लोगों में उनके अगेंस्ट काफ़ी गुस्सा और उनके अगेंस्ट जज्बात उबलने लगे, और एक वो दौर आया कि जब बनी अब्बास ने इस सब का फ़ायदा उठाया और इस बुनियाद पर हुकूमत हासिल की कि हम बनी उमैया को ओवरथ्रो कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अहले बैत अतहार के ऊपर जुल्म किया था, उनके साथ ज़्यादती की थी, और अब हम हुकूमत को अपने हाथ में ले रहे हैं और इसको अहले बैत तक हम ट्रांसफ़र कर देंगे. हालांकि ये सारा का सारा सिर्फ हुकूमत हासिल करने का खेल था, इसमें कोई इंटेंशन ये नहीं था कि बाद में जाकर हुकूमत को अहले बैत को दे दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाद में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उन तक हुकूमत को ट्रांसफ़र किया जा सकता था. तो एक सबसे अहम जो चीज़ हमें अभी समझ में आ रही है कि हमें सोचने की बात है कि क्यों दो इमामों तक पहले नहीं ट्रांसफ़र किया गया वली अहदी को, और अब एकदम से 8वें इमाम पे आकर इतना ज़्यादा हुकूमत महसूस कर रही कि अब हमें कुछ करना चाहिए. तो बनी अब्बास की हुकूमत हो गई. बनी अब्बास में हारून रशीद के दो बेटे अमीन और मामून. मुझे अब लग रहा है कि मुझे भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए था ताकि मैं डायनेस्टीज़ को और उसको दिखा पाती, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं प्रेजेंटेशन बनाती तो ज़्यादा बेहतर समझा पाती. तो हारून रशीद के दो बेटे अमीन और मामून जो था वो नॉन अरब मदर से था. तो उसकी हालांकि इस्लाम ने ये नस्ल परस्ती को और इसकी डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी अरबों में ये गुथी हुई, बल्कि ये कहें कि हम सब में ये चीज़ पाई जाती है कि लखनऊ वाले हैं तो लखनऊ को बड़ी अहमियत देंगे, और मेरठ वाले हैं तो मेरठ को बहुत अहमियत देंगे, तो कोई दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली को. तो वो एक इंसान की फितरत में गुंधा हुआ है कि अपने इलाके को वो अहमियत देता है.
تو اس مامون کی ماں جو تھی وہ نان عرب تھی. ہارون رشید جب مر گیا تو اس کے بعد وہ اپنے بعد ولی عہد جو ہے وہ امین کو بنا کے گیا تھا. لیکن مامون جو تھا بہت ہی عقل مند, بہت ہی شاطر, بہت ہی پڑھا لکھا, بہت ہی یعنی اور امین اس کے مقابلے میں کافی بے وقوف, ناسمجھ, اور پولیٹکس کو بھی زیادہ وہ نہیں سمجھ پاتا تھا. تو امین اور مامون کے بیچ میں ٹسل ہوئی کہ حکومت کس کے ہاتھ میں رہے گی, اور آخر کار امین کو مامون نے قتل کروا دیا, اس کا سر کٹوا کے اس کے دارالحکومت میں لایا گیا. اب سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ مامون نے اپنے بھائی کو قتل کروایا, ٹھیک ہے, بھائی کو قتل کروایا تو عباسی اس سے راضی نہیں ہے. عباسی حکومت کے دوسرے جو لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, خاندان والے, وہ اس سے راضی اور خوش نہیں ہیں. عربز اس کو اس لیے نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ ان کے حساب سے نجیب الطرفین عرب نہیں, جیسے ہم نجیب الطرفین سید ڈھونڈتے ہیں شادی کے وقت نا, کہ ماں بھی سید ہو, باپ بھی سید ہو, تب ہم رشتہ کریں گے, ورنہ ہم اس کو کسی قابل نہیں سمجھتے. تو ان کے حساب سے بھی نجیب الطرفین عرب ہونا چاہیے, جو کہ وہ نہیں تھا. تو عباسیوں کا ساتھ اس کے پاس نہیں ہے, عربز کا ساتھ اس کے پاس نہیں ہے. تیسرا علوی جو ہے, یعنی مولا کائنات کے چاہنے والے اور ان کے پیروکار, وہ بھی اس سے متنفر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہارون رشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے اور انتہائی ظلم کرتے آ رہے ہیں بنی عباس کے بادشاہ اہل بیت اطہار کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے کہ علوی ان سے راضی نہیں ہے. تو جس دوران یہاں پر حکومت کے لیے جنگ چل رہی تھی امین اور مامون کے بیچ میں, اسی درمیان میں ایک ریوولٹ علویوں کا ہو گیا. یعنی جو علوی تھے, امام علی کے چاہنے والے تھے, انہوں نے کوفہ میں, بصرہ میں اور ڈفرینٹ علاقوں میں جا کر ریوولٹس کیے اور کافی جگہوں کو کیپچر بھی کیا. کوفے کو کیپچر کیا اور ڈفرینٹ علاقوں کو انہوں نے کیپچر بھی کر لیا. لیکن اس کے بعد مامون کی سچویشن یہ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ ان ساری سچویشنز کو اپنے کنٹرول میں لا سکے, ان ساری چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکے. اس کا ایک صلاحکار تھا جس کا جو کافی عقل مند تھا, اس کی صلاح پر اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم علی ابن موسیٰ رضا کو خلافت دو یا ولی عہدی دو, اس طرح تم علویوں کا منہ بند کر دو گے. جو علوی ہوں گے ان کے کیا ہوگا, ایک تو ان کی نظر میں امام رضا کی عزت گھٹ جائے گی کہ انہوں نے وہ خلافت کے بھوکے تھے معاذ اللہ, یا ولی عہدی چاہتے تھے. دوسرے, تمہاری عزت بڑھے گی کہ تم نے ان کو ولی عہدی دی ہے, اور کیونکہ وہ ولی عہد ہو جائیں گے تو جتنے علوی ہیں وہ سب, ان کے لپس ایک دم بند, عربز ان کے منہ بند, تو تمہارے لیے حکومت کرنا آسان ہو جائے گا. اس کا یہ مقصد تھوڑی تھا کہ امام کو خلیفہ بنا کے ان کو بہت بڑی زندگی دیتا. وہ یقیناً امام کو خلافت دیتا, چند دن امام کو خلیفہ بناتا اور پھر شہادت کے درجے پر انہیں فائز کر دیتا. خود ولی عہد تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ خود ولی عہد جو ہے وہ خلیفہ بن جاتا. اس لیے اس نے امام علی رضا کو مدینے سے بلوایا. مدینے سے بلوا کر پھر اس نے کئی بہت طویل اس کی ہسٹری ہے کہ مرو کے ذریعے, اور اسی راستے میں پھر وہ نیشا پور ہوتے ہوئے, جو بھی ہم لوگوں نے پورا سنے واقعات کے نیشا پور ہوتے ہوئے آئے, یہ سب اسی دوران کا واقعہ ہے کہ جب وہ مدینے سے تشریف لا رہے تھے. جب آپ تشریف لائے تو اس نے, اب ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ضرورت تھی امام رضا کو, کیا کوئی وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے, کیا وہ آپ دیکھیں کہ آج کی سچویشن میں آپ ہر چیز کو اپنی نظر میں رکھیے. آج آپ اس زمانے میں بھی جو لوگ تھے, کیا ہمارا امام اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ ہم کتنے لوئل ہیں اپنے امام کے لیے, ہم کیا کر رہے ہیں اپنے امام کے لیے, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو لالچ دی جائے تو بھاگ جائیں گے, موت کا, جیل کا, اس کا خوف دیا جائے تو وہ بھاگ جائیں گے, فائدہ دکھے گا تو ادھر کھسک جائیں گے, نقصان دکھے گا تو ادھر کھسک جائیں گے. اب ایسے دور میں امام رضا کے پاس بھی ایسے ساتھیوں کا ہونا جو انہیں ساتھ دیں, جو ان کی مدد کریں, ایسے لوگ بہت کم تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ, اور دوسری چیز یہ کہ اگر ذہن میں سوال اٹھے کہ جیسے جب امام کے سامنے اس نے خلافت کا رکھا آپشن سامنے, تو امام منع کر دیتے, اعجاز دکھا دیتے, معجزہ کرتے, اور حکومت ہارون رشید اور عباسی اڑ جاتی, ختم ہو جاتی. تو پھر یہ تو ہم امام حسین کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر امام حسین کربلا میں 3 دن تک پیاسے کیوں رہے. اگر
جناب اسماعیل کے لیے ایک ٹھوکر سے پانی نکل سکتا تھا تو زمزم ابل سکتا تھا، تو کیا علی اصغر کے لیے نہیں ابل سکتا تھا؟ کیا جناب سکینہ کے لیے نہیں ابل سکتا تھا؟ تو معجزات جو ہوتے ہیں ان کی کچھ وجوہات ہوتے ہیں جب معجزے کیے جاتے ہیں. ہر وقت ہر امام جو ہے وہ معجزہ نہیں دکھاتا، وہ ایک نارمل انسان کے طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کرتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تب وہ معجزات کو دکھاتا ہے. ورنہ اپنے نارمل لائف میں ہمیں کھانا کھانے کا دل چاہ رہا، اشارہ کیا امام نے پورا دسترخوان لگ گیا. اپنے روز کے کھانے وہ اس طرح نہیں کرتے، فاقے بھی کرتے ہیں، پریشان حال بھی ہوتے ہیں، نارمل اپنی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم گزارتے ہیں. تو ان کو معجزہ کر کے ساری چیزیں نہیں ختم کر دینی تھی، بلکہ اس سچویشن کو ڈیل کرنا تھا. تو اس وقت کی پالیٹکس کو اور پولیٹیکل سچویشن کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. جب مامون رشید نے آپ کو بلایا تو اس نے پہلے خلافت دی، تو امام نے بہت اچھی بات کہی. امام نے کہا کہ اگر خلافت ہمارا حق ہے، ہم خلیفہ ہونے چاہیے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں خلافت دینے والے؟ مطلب یہ فون اگر میرا ہے تو یہ مجھے دینے والا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا فون ہے نا. تو آپ اس اتھارٹی سے دیں کہ یہ لیجئے میں آپ کو فون دے رہی ہوں، تو میں تو کہوں گی میرا ہی فون ہے، آپ کیا دے رہی ہیں مجھے؟ اور اگر یہ تمہاری چیز نہیں ہے، اگر خلافت تمہارا حق نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق ہے، کوئی اور دینے والا ہے، تو تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ How are you able to give this خلافت to me؟ تو امام نے بات کہی، لیکن اس نے اصرار کیا. پھر اس نے ولی عہدی کے لیے اصرار کیا. امام اس کے لیے بھی انکار کرتے رہے، تو اس نے شورا کی دھمکی دی. اس نے کہا جس طرح سے شورا میں مولا کائنات کو، علی کو ایک ممبر بنایا گیا تھا، اور شورا میں آپ کو پورا وہ واقعہ وہ دیکھنا پڑے گا ہسٹری میں جا کے کہ شورا کیا ہے اور کس طرح سے بنی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ جو شورا میں سے ڈس اگری کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس نے اسی کا حوالہ دیا کہ میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور اب آپ یعنی بیسکلی آپ میری دھمکی سمجھ لیجئے. امام موت سے نہیں گھبراتا، امام قتل سے نہیں ڈرتا، لیکن امام کے لیے کون سی سچویشن میں قتل ہونا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام اگر مدینے میں بھی رہتے تو قتل کر دیے جاتے، مکے میں رہتے تو بھی قتل کر دیے جاتے، کوفے جاتے تو بھی قتل کر دیے جاتے. لیکن امام حسین نے اپنی شہادت گاہ کو خود چنا، اور اس کو ایسا مینی فولڈ اس کی اہمیت کو بڑھا دیا کہ اب کوئی بھول نہیں سکتا. تو امام رضا اگر اس وقت قتل کر دیے جاتے تو جو مقصد حاصل ہونا تھا، جو ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. اس لیے امام جو تھا، آپ یہ دیکھیں کہ امام زمانہ معاذ اللہ کیا قتل ہو جانے کے خوف سے ہیں پردہ غیب میں؟ نہیں، اس وقت ان کے قتل ہو جانے سے یا ان کے شہید ہو جانے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اس لیے امام ظہور نہیں کر. اور اگر وہ مقصد حاصل ہوتا جیسے امام حسین کی شہادت سے حاصل ہو رہا تھا، تو امام حسین کوئی ڈرے تھوڑی، میدان میں کھل کے سامنے آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے لے کر آ گئے، پھر خوف زدہ نہیں ہوئے. تو اب اس نے ولی عہدی امام کو دی. امام نے ولی عہدی کو ایکسیپٹ کیا، کیا کہہ کر؟ نہ میں کسی کو معزول کروں گا، یعنی میں کسی کو منصب سے ہٹاؤں گا نہیں، میں کسی کو کوئی پوزیشن دوں گا نہیں، میں کسی کے قتل کا حکم نہیں دوں گا، میں کسی کو اپوائنٹ کرنے کا حکم نہیں دوں گا، میں کسی پولیٹیکل چیز میں حصے دار نہیں بنوں گا. مامون نے جس وجہ سے امام کو ولی عہد بنایا تھا، اس کی وہ ساری چالیں ناکام ہو گئی، کیونکہ امام نے سارے پولیٹیکل چیزوں میں حصہ لینے سے منع کر دیا. تو اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد اپنے آپ ختم ہو گیا. امام کا ایک چاہنے والا خوش ہو رہا تھا کہ مولا آپ کو تو ولی عہد بنا دیا. آپ کو معلوم ہے سکے وکے بھی بنائے گئے، اس پہ رضا لکھا گیا اور امام کے نام کے سکے چلائے گئے کہ ولی عہد. امام نے کہا کہ یہ چیز اپنے مقصد تک اور اپنے انجام تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ مامون سے پہلے میں ختم ہو جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا اس دنیا کو چھوڑ کر، اور مامون میرے بعد زندہ رہے گا. یعنی ولی عہد تو اس وقت حکومت حاصل کرے گا نا جب بادشاہ نہ ہو، تو پہلے ہی وہ ولی عہد کو قتل کروا دیا جائے گا. تو امام نے حکومت کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کیونکہ اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی. مامون چاہتا تھا کہ امام پر نظر رکھے، ان پر گرپ رکھے اور ان پر کنٹرول رکھے. امام کی سچویشن یہ تھی کہ اگر وہ منع کرتے تو ایک بہت ہی غلط حالات میں آپ کی شہادت ہو جاتی، آپ کو قتل کر دیا جاتا اور آپ کے چاہنے والے بے یار و مددگار رہ جاتے. اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے
میں پڑھ رہی تھی تو مجھے حیرت ہوئی. مامون رشید نے روم سے اور دیگر جگہوں سے کتابیں منگوا کے ان کے ٹرانسلیشن, یعنی باہر کے انفلوئنسز آنا شروع ہو گئے تھے. جیسے آج ہم ڈرتے ہیں نا ویسٹرن انفلوئنس ہو رہا ہے, ہمارے بچوں پہ ویسٹ کا زیادہ اثر ہو رہا ہے, وہ بگڑے جا رہے ہیں. باہر کے اثرات آنا شروع ہو گئے, نئے نئے فلسفے آنا شروع ہو گئے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کو بہت سے مناظروں میں حصہ لینا پڑتا تھا, ڈیبیٹس میں. وہ ڈیبیٹس میں حصہ لیتے تھے اور زیادہ تر اوبویسلی ظاہر سی بات ہے فلائنگ کلرز میں وہ نکل کے آتے تھے سامنے, کہ سامنے والے کو دھارا شاہی کر دیتے تھے. تو امام کو ایسے مقابلوں میں حصہ لینا پڑتا تھا. اگر امام رضا کی ذات موجود نہ ہوتی تو آج ہم جس طرح سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک ویل ڈیفائنڈ ہمارے پاس ریلیجن موجود ہے, ہمارے جو ایکسپلینڈ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ سب نہیں ہوتی. امام جذباتی ڈیسیجنز نہیں لیتے, امام پریکٹیکل ڈیسیجنز لیتے ہیں. امام صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے ڈیسیجنز لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہیں علم غیب سے بہت سی چیزوں کا علم تھا, معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن ان کا جو ڈیسیجن تھا وہ صرف علم غیب پر ہی ڈیپینڈنٹ نہیں تھا, بلکہ اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کے بیسس پر تھا, اس وقت کے حالات کے بیسس پر تھا. لیکن اس کے باوجود ان کی, یعنی جو کہا جاتا ہے کہ معصومین کو پالیٹکس جیسے نہیں آتی, اس سے بڑا پولیٹیکل ڈیسیجن کیا ہوگا کہ امام نے ہر سیاسی کام سے حصہ لینے سے منع کر دیا, اور جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں کر پایا. مامون رشید کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو پایا. تو اس سے بڑا پولیٹیکل ڈیسیجن کیا ہوگا؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے معصومین کو پالیٹکس نہیں آتی؟ بہت وہ ڈرٹی پالیٹکس نہیں کرتے, وہ خراب پالیٹکس نہیں کرتے ہیں, وہ صحیح پالیٹکس کرتے ہیں جو انسان کو کرنا چاہیے, جو اس کا جو حق پالیٹکس ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں اور اپنی سوسائٹی اور سماج کے بارے میں جانتے ہیں. تو امام کا جو ڈیسیجن تھا وہ لوگوں کو امامت سے محروم ہونے سے بچانا تھا, تاکہ امامت موجود ہے, تاکہ امام محمد تقی اس قابل ہو جائیں, عمر ہو جائے. حالانکہ اس کے باوجود امام محمد تقی صرف 8 سال کے تھے جب امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور امام محمد تقی کو امامت ملی ہے. تو امام کا اس دنیا میں آنا امپورٹنٹ تھا, وہ چند سال کے ہو جائیں یہ امپورٹنٹ تھا, اور اس وقت تک ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا اور چیزوں کو ویل ڈیفائنڈ کرنا یہ ہمارے امام کی بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو انہیں ادا کرنا تھا. اس لیے انہوں نے ولی عہدی کو ایکسیپٹ کیا, شرطوں کے ساتھ, جن شرطوں کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا, امام کو فائدہ ہوا, لیکن مامون کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ بھی ویری ڈیٹیل ہسٹری از دیر, بہت پوائنٹس ہیں. میں نے بہت کنسائز کر کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں بہت کم سے کم الفاظ میں کیسے بیان کروں, لیکن ظاہر سی بات ہے تب بھی میرا ٹائم اوور شوٹ ہو گیا ہے, جس کے لیے میں بہت معذرت چاہتی ہوں. اور بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں, اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, زندگی دی, تو انشاءاللہ اس پہ ہم اور آگے بھی گفتگو کریں گے اور ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے معصومین سے, سب سے زیادہ بس ایک یہ کہ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں اس کا حاصل کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اس کا حاصل ہماری گفتگو کا آج یہ ہے کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا, اہل بیت کا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے, وہ بے وقوف نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی اپنے دور میں عقل مند بننا ہے, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہمیں اپنے علم حاصل کرنا ہے, ہمیں اپنے ڈیسیجنز اچھے طریقے سے پرکھ کے سوچ سمجھ کے لینا ہے, تاکہ کبھی دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ارے یہ تو بہت بے وقوف ہیں. تو ہمیں اپنے امام سے عقل مندی لینا ہے. ہمارے امام علی ابن موسیٰ رضا تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ, جو مرقع ہیں خوبیوں کا, اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اچھے سیاستدان اور ایک عقل مند انسان ہے. بس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نعرہ صلوات. بہت خوب عاصمہ, ویری ویل ایکسپلینڈ ہسٹوریکل فیکٹ اینڈ ویری کنسائزلی اینڈ پریسائزلی, جیسے آپ کی وہ رہتی ہے مجلس سے, but very well explained this side of the chair also. And now after Nida reads Manqibat, it's over to you, Asima, from now. Nida? Nida ka mute hai. Nida mute ho.
अब हो गई Yes, aunty, शैतानी। I'm just sharing the screen. Just a moment, aunty, sorry. मदद कीजिए आए इमामे रज़ा, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा, निगाहे करम वारिसे मुस्तफ़ा, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा। है मशहद में सहने शिफा आपका, मैं क्यों ना कहूँ उसको दारुल शिफा, जहाँ के पाते हैं ईसा शिफा, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा। है हम शेर मासूम आए फातिमा, है वाजिब ज़माने पे उनकी सना, उसी ज़ात का आपको वास्ता, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा। मैं मुजरिम हूँ और आप अब्रे करम, मेरे सामने आपका है हरम, मैं जैसी भी हूँ गदा आपकी, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा। मेरे मौला दुनिया है सहमी हुई, है इस वक्त दुनिया पे मुश्किल घड़ी, जहाँ भर में फैली हुई है वबा, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा। थी हसरत ये सालों से दिल में मेरे, गिरा दूंगी मैं आज दर पर तेरे, था जो अश्क पलकों पे अब तक रुका, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा। दुआ है कि मौला करम और हो, ये हुर का जो लहजा है पुरसोस हो, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा, मदद कीजिए आए इमामे रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ाकल्लाह निदा, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत अच्छा कलाम और साथ ही साथ हरम के आपने गली कूचों का नज़ारा करवा दिया, तो यादें ताज़ा हो गई कि हम
اسی طرح حرم میں جایا کرتے تھے، اور خدا پھر سے توفیق دے. اور آئی ول انکریج ایوری بڈی کہ جیسے ہی یہ پینڈیمک ختم ہو آپ امام رضا کی زیارت کے لیے جائیں. امام رضا نے وعدہ کیا ہے جو ان کی زیارت کے لیے آئے گا وہ امام حسین کی زیارت کے لیے ضرور انشاءاللہ جا پائے گا. تو آپ ایک تیر سے دو شکار کریں تو بہتر ہے کہ آپ امام رضا کی زیارت کو جائیں، وہ آپ کو امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچا دیں گے. ہم سب مل کر جائیں گے انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. اور آپ کو یقین مطلب میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ آپ حرم امام رضا میں اگر جائیں گی اور آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے اور کوئی دعا بھی نہیں مانگیں گی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ سکون آپ کے اوپر اتر رہا ہے، اطمینان آپ کے دل کے اندر اتر رہا ہے. اتنا سکون و اطمینان اس حرم کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی خوشبو میں، در و دیوار میں وہ سکون پایا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں کسی چیز سے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتی. میں پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ میں خود وہاں گئی تھی، بہت دعائیں تھیں کہ یہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، لیکن وہاں جا کر ان کی بادشاہت دیکھ کر ذہن ایک دم مبہوت ہو جاتا ہے. ان کے روضے کے جلوے کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ واقعی جب کوئی بندہ خدا کے لیے اپنے آپ کو حقیر کرتا ہے تو اللہ اس کو کیسی بادشاہت دیتا ہے. میں نے اتنی حسین جگہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جیسا مولا کا روضہ تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے درخواست یہ ہے، پارٹیسپینٹس جتنے بھی یہاں پہ ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو، ابھی ہم زیارت پڑھیں گے اور زیارت کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی آپ ویوز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، تو آپ موسٹ ویلکم ہے. دا پلیٹ فارم از اوپن فار ایوری بڈی. تو ہم پہلے زیارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ پلیز اپنے کویسچنز، اگر ڈاکٹر سبوہی کے لیے آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کسی کے لیے بھی کوئی سوال ہے تو یو کین آسک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی مستشہدین جمیعا معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن امام رضا کو یاد کرتے ہوئے اور ان کے حرم کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اور اس کا تصور کرتے ہوئے امام رضا کی زیارت پڑھتے ہیں. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، یا ایہا المدفون بارض طوس، الرضا المرتضی الراضی بالقدر والقضاء، السلطان عرب والعجم یا ابا الحسن، یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعلیک المشتکى وإلیک المؤول فی شدۃ والرخاء. اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا
كلمه البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Okay. The platform is all yours. سارے participants اگر کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں, کچھ سوال اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہوئی تو آپ پلیز اس کو پوچھیں. we'll try to clear your doubts. ڈاکٹر سبوئی ہیں, ندا ہیں, anybody جس سے بھی آپ کا سوال ہو. Alisha Taqwi has raised her hand. Auntie, assalamualaikum all of you, and آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی برتھ ڈے بہت بہت مبارک ہو. And all I want to say is that I want to thank you for organizing this program. I was dead tired. I'm still sleepyhead, but I just love the programs that you guys organize because they're intellectual. When you listen to them, you gain some knowledge, and I think it's a wonderful program. And I would request, please keep organizing little more programs, and please keep them open for everyone. I couldn't share this. I don't know why. Now I regret. I wanted to share this with my sisters. Inshallah, next time I will definitely share. We load on Karwane Bibi Zainab YouTube. You could always share the link. Yeah, next time. Of course, I'm really grateful. Last time I complained that I wasn't able to share it with my sisters. This time I was able to, but it was off late. They couldn't join. Please keep